یہ محبت کی ایسی کہانی ہے جس کو سن کر آپ خون کے آنسو روئیں گے اور آپ کا دل تڑپنے لگے گا۔ تمام عاشق اور مشوق ہوش کے ناخن سنبھالیں، عشق کے ساتھ ساتھ وفاداری اور سچی محبت اور عشق کو فروغ دیں۔ یہ محبت کے نام پر ظلم کا شکار ہونے والی کلوپترا نامی شہزادی کی کہانی ہے۔ کلوپترا مصر کی سلطنت بطلیموس کی آخری ملکہ جس نے 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ کلوپترا ہفتم مصر کی ملکہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی۔ بعد میں اس نے مارک انتھونی کے ساتھ پینگے بڑھا لے، تاہم اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور جب انتھونی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اور کلوپترا دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ کلوپترا مصر کی وہ شہرہ آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلوپترا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلوپترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپترا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منحصر بیوی کلوپترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپترا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعویدار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلوپترا کے مروک عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرہ آفاق حکمران جولس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلوپترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپترا اس کے موہے بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہذا کلوپترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکٹیوین سے شکست کھائی تو کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہگاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی ارزوئی ہوس میں بے مردی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر
पछतावे की आग में जलती हुई क्लोपित्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक अय्यार क्लोपित्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि वसत में इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह और बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिल एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी इसी क्लोपित्रा का शातिराना ज़हन कार फरमा था। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक इसने अपने शौहर अंतवनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टिवेन तक रसाई हासिल करने के लिए इसी जर्नैल के ईमा पर ही अंतवनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की होगी।